صوبائی حکومت کو یہ داد دینی پڑے گی کہ اس وقت اس حال میں ہر مکتبہ فکر سے بہترین برینز کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اس صوبے کا نہیں پاکستان کا اہم ترین مسئلہ رکھ دیا گیا۔ میں بڑا مختصر رکھوں گا۔ میری صوبائی حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں اور انہوں نے جو عزت بخشی ہے ان کو جانے نہ دیں۔ مختلف مکتبہ فکر اور پولیٹیکل پارٹیز کی ایک مشاورتی کمیٹی بنائیں اور ان کے ساتھ یہ ایشو بار بار ڈسکس کریں، اور انشاءاللہ جب آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس مشاورتی کمیٹی کو مذاکراتی کمیٹی میں کنورٹ کر دیں اور انہی لوگوں کو ساتھ رکھ کے مذاکرات کریں، اس لیے تبھی وہ قومی جرگہ ہوگا اور بات مانی جائے گی۔ میرے پاس جو سجیشن ہے جناب اسپیکر صاحب، میں وہ ان رائٹنگ مشاورتی کمیٹی کو دے دوں گا۔ میں صرف یہ مختصر کہنا چاہتا ہوں 2 پوائنٹس۔ ایک یہ کہ 79-80 سے جو جنگ شروع ہوئی، اس کے یہ جو محرکات ہیں اس ماحول کے، اس کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ کس طرح نیبراسکا یونیورسٹی کے اندر ایک سلیبس تیار ہوا اور اس کی وجہ سے ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں وار سائیکالوجی کریٹ ہوئی۔ فار ایگزامپل، ہم افغان کیمپوں میں سبق پڑھاتے ہیں بچوں کو، میتھمیٹکس کا سوال ہے کہ اگر ہم ایک گرنیڈ سے 10 سپاہیوں کو رشین سولجرز کو مار سکتے ہیں تو 50 گرنیڈ سے کتنے ماریں گے؟ یہ میتھس کا سوال ہے، اس کے انالیسس کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد 88 میں جنیوا ایکارڈ ہوتا ہے، 89 میں رشین ودرال ہے۔ افغانوں نے جنگ جیتی ہے اور اس کا بینیفیشری ایک ہے ویسٹ امریکہ، نیٹو۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اب افغانستان کی ریہیبلیٹیشن ہوگی۔ 90 سے 9/11 تک جو وار لارڈز آپس میں لڑے ہیں ان کے انالیسس کرنا چاہیے کہ اس کے محرکات کیا ہے اور اس کی وجہ سے وار سائیکالوجی کہاں تک پہنچی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ اگر $1 ٹریلین افغانستان کے اوپر خرچ ہوتے تو افغانستان سنگاپور بن جاتا۔ $11 ٹریلین افغانوں کے مارنے پر خرچ ہو گئے، لیکن جو بینیفیشری ہے افغان مار کی، انہوں نے افغانوں کو کمپنسیٹ نہیں کیا۔ آخر میں ایک پوائنٹ، ہم نے بھی بڑا ظلم کیا۔ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیڈر آف دا اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں اور زید خان صاحب سے بھی کہتا ہوں، 2013 سے 2018 جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ بل لے کے آئے فاٹا مرجر کے، ہم نے خوش اسلوبی سے قبول کیا اور ان کی مدد کی۔ لاسٹ سیکنڈ ڈے پر اس ہاؤس نے 3/4 میجارٹی سے اس کو اپروو کیا۔ تو اس حکومت نے ایک وعدہ کیا تھا کہ 3% ADP کے چاروں صوبوں بھی دیں گے اور مرکز بھی دے گا۔ اس وقت اس کی پرائز بن رہی تھی، وہ جو ٹوٹل تھا وہ 100 بلین۔ تو فاٹا کے ساتھ یہ وعدہ ہوا کہ 100 بلین پر ایئر آپ کو ایکسٹرا دیا جائے گا پاپولیشن کے علاوہ۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ صرف ان کے اوپر آپریشن کے لیے پیسے موجود ہیں؟ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا، اور میں موجودہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور ان کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ بل بھی آپ کا تھا اور یہ وعدہ بھی آپ کا تھا، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا۔ پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، ان کی محرومیاں ختم کریں، پھر سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اور میرا آخری پوائنٹ ہے، علامہ صاحب نے بڑی بات کی ہے، پاکستان کی جغرافی یہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا، سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے اور گوادر سے مڈل ایسٹ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ واحد مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، انٹرنیشنلی ہمارے بڑے وسائل ہیں، انٹرنیشنلی پاکستان لوگوں کے آنکھوں میں کٹکتا ہے۔ ہم نے جرگہ کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے
کہ اس موجودہ صورتحال میں پاکستان کے دشمنوں کا کیا کردار ہے. جب ہم اپنے مسائل بھی ڈسکس کریں گے, گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیں گے, اور اس کو جو ہے وہ اس کی جو محرکات ہے جو ہسٹوریکلی اس کو ڈسکس کریں گے مشاورتی جرگے کے اندر, اور جب فارن انٹرفیرنس بھی ہم چیک کریں گے, تو مجھے امید ہے کہ یہ قومی جرگہ, یہ پشتونوں کا جرگہ, یہ روایتی جرگہ, یہ کامیاب ہو جائے گا. میں آخر میں جو آنے والے مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بہت بڑی عزت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی حکومت کو, اور اگر اس وقت ہم ان کا موجودگی کا اور ان کو ساتھ لے جانے کا فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ پھر تحریک انصاف کی ناکامی ہوگی, یہ ان کی نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.